اسلام آباد سے گزشتہ رات لاپتہ ہونے والے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی گرفتاری پولیس کے ذریعے عمل میں لائی گئی۔ اسلام آباد پولیس نے یہ بتایا کہ انہوں نے مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا کیونکہ انہوں نے پولیس کے ساتھ نہ صرف اپنی گاڑی ٹکرائی بلکہ ان کی گاڑی سے کچھ منشیات برآمد ہوئی۔ یہ FIR درج کی گئی اور پھر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کی بھرپور تردید کی مطیع اللہ جان نے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک خبر پر کام کر رہے تھے، اور خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک دھرنے میں جو لوگ زخمی اور جاں بحق ہوئے تھے ان لوگوں کی جو میڈیکل رپورٹس تھی یا معلومات جو چھپائی جا رہی تھی وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور یہی وہ بنیاد بنی ان کی گرفتاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں پولیس نے گاڑی سے گرفتار نہیں کیا بلکہ پیمز ہاسپٹل سے گرفتار کیا، اور عدالت نے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے دہشت گردی کے مقدمے میں اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک عینی شاہد بھی موجود ہیں جو سینئر صحافی ان کے ساتھ تھے، ثاقب بشیر صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں۔ ثاقب صاحب، جو پولیس کی کہانی ہے وہ تو FIR میں درج ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے، ہوا کیا تھا شارٹلی؟ پولیس کی کہانی تو 3:15 بجے شروع ہوتی ہے، تو وہ اس کے مضحکہ خیز ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 11:15 بجے کا ٹائم تھا، ہم پیمز سے نکل رہے تھے اور پیمز سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہے کل دن بھر وہاں پہ۔ کس چیز کا ڈیٹا؟ یہ جو پرسوں ہوا تھا آپریشن ہوا تھا، اس آپریشن میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے PTI کی جانب سے ایک فگر دیا گیا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ الگ سے اپنا ایک فگر چل رہا تھا اور گورنمنٹ کہہ رہی تھی کچھ ہوئے ہی نہیں ہے۔ یہ بتا دیں کہ کیا فیکٹس ملے آپ کو ہاسپٹل سے؟ فیکٹس جو ملے، تقریباً 18 زخمی جو ہے وہ پیمز میں لائے گئے تھے جو آپریشن کی نائٹ کو، اور باقی تقریباً 8 اور زخمی بتائے گئے، 26 ٹوٹل تھے، اور اس کے علاوہ 2 ایکسپائرڈ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں رجسٹر میں نظر آئے، اور ایک اور تھی لیکن اس میں کنفیوژن تھی ہمیں، وہ مطلب تھی کنفرم لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی بطور جرنلسٹ کہ ہم اس کے بارے میں کلیم کریں۔ پولی کلینک وہاں پہ 2 کی تصدیق ہوئی جو لسٹ بھی پہلے بھی آئی تھی، اور ایک کل انہوں نے بتایا تھا اسی وقت کہ ایک جو لاش ہے وہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کا ابھی لاحقین نے آنا ہے، تو یہ 5 بنتے ہیں ہارڈلی، اور اگر وہ کنفیوژن والا جالیں تو 6 بنتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی لوگ ملتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ ریکارڈ مطلب ہم نے اسیس کیا اور یہ اس کی فگرز جو ہے وہاں سے نکلے۔ تقریباً 18-20 جو زخمی سے یا اس سے زیادہ وہاں پہ بھی تھے پولی کلینک میں بھی۔ اس کے بعد ہم 11:15 بجے وہاں سے نکل رہے تھے، تو وہ ایک گاڑی تھی، وہ گاڑی میں سے کچھ لوگ آئے، مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا اور اس میں ہمیں کپڑا ڈال لیا، اور اس میں وہاں پہ کوئی مطلب تشدد وغیرہ نہیں ہوا، مطلب فزیکلی۔ پولیس کی گاڑی کا مجھے نہیں کنفرم، اور وہ لوگ پولیس والے تھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ لے گئے، وہاں پہ بھی کپڑا ڈالے رکھا، پھر مطیع اللہ جان صاحب کو بھی کپڑا ڈالے رکھا، پھر جو ہے وہ وہاں پہ وہ جو لوگ ہماری دیکھ بھال کر رہے تھے ان کو پانی یا چائے یا یہ وہ چیزیں بھی وہ دے رہے تھے، اور اس دوران پھر 1:15 بجے مجھے ایک اور کمرے میں انہوں نے لے جا کر کہا کہ آپ نہیں ہیں، ان کے خلاف معاملہ ہے تو آپ کو ہم جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد تقریباً 2:30 بجے وہ کالے کپڑا ڈال کر مجھے گاڑی میں ڈالا اور I-9 کے ایریا میں، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، کسی ایریا میں اتارا، اور اس کے بعد وہاں سکول میں نے دیکھا کہ I-9 ہے، تو وہ میں نے پھر وہاں سے لے کر فردر پھر اس کے بعد رابطے وغیرہ شروع کیے۔ تو مطیع اللہ جان صاحب کو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا؟ جی، اپنے پاس رکھا۔ آپ کسی تھانے میں تھے یا کسی اور ایسے مقام پر؟ مجھے نہ بتایا گیا اور نہ میں خود دیکھ سکا اس طرح کہ ہم کسی تھانے میں ہی تھے یا تھانے میں نہیں تھے، اب نہیں آئیڈیا مجھے اس والے سے۔ چلیں، تھینک یو۔